بسم اللہ پڑھ لیں، برکت ہوگی۔ بابا، یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک معصوم بچے کا سوال تھا، لیکن جب غور کیا گیا تو پتہ چلا یہ سوال ہم سب کا ہوتا ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ بس جواب یہ ہوتا ہے کہ برکت ہوتی ہے، لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں، دیکھیں، تو ہم بہت سی ایسی باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں، بتائی جاتی ہیں، ہمیں کہی جاتی ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کا تصور ہمارے ذہن میں راسخ نہیں ہے، مبہم ہے، واضح نہیں۔ یقیناً بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وضاحت شاید نہیں ہو سکتی، لیکن ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں، اور اگر ساری چیزیں ایسی ہی ہو جائیں جن کی وضاحت نہ ہو سکے تو ہمارا زندگی کا سارا کھیل ہی مشکوک سا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سائنس اور مذہب کے درمیان بہت بڑی خلیج حائل سمجھی جاتی ہے، اور بادی النظر میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ مذہب کے تصورات، عقائد ایسے ہیں کہ سائنس ان کا ثبوت مانگتی ہے، اور سائنٹیفک اصول، ضوابط جب ان پر لاگو کیے جاتے ہیں تو اکثر نہ تو سائنسی اصول ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ایسی دلیل اور حکمت سمجھائی جاتی ہے کہ ہم مذہب کے ان تصورات پر کامل یقین کر سکیں۔ اس سوال کے پیچھے، اس چھوٹے سے سوال کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ بابا، برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت بنیادی طور پر نام ہے اچھا فیل کرنے کا، اچھا محسوس کرنے کا، کم چیز سے زیادہ سیرابی ملنے کا، مشکل حالات میں مشکلات کے بجائے اچھا احساس ہونے کا، بہت سی تنگی میں خوشحالی کے احساس کا، بدحالی میں بھی خوشحالی کے احساس کا، اور وہ چیز جو ظاہراً ہمارے لیے بھی ناکافی ہو لیکن اس کو دوسروں کے لیے بھی کافی سمجھنے کا نام برکت ہے۔ بنیادی طور پر حرص و ہوس ایک ایسا رویہ ہے، ایک ایسی سوچ ہے جو برکت کے
مقابل آتی ہے کہ جب ہم بہت کچھ کو بہت کم سمجھتے ہیں، بہت تھوڑا سمجھتے ہیں، اور ہماری حرص، ہوس، طمع، لالچ ہمیں یہ باور کروا رہی ہوتی ہے کہ ہم بخل کی طرف جائیں۔ ایسے میں ایک مرد قلندر جس کے پاس بہت قلیل چیز ہوتی ہے، وہ شاداں فرحاں ہو کر کے دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ آئیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ بھی مستفید ہوں۔ ایسا کیا ہوتا ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کم چیز ہمیں سیرابی دے جاتی ہے، ہماری اشتہا کو بھر جاتی ہے۔ اسی کا نام برکت ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات دیکھیں، سنت و سیرت کو مطالعہ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ کے ایک ایک پیالے سے، کھجور کے ایک ایک خوشے سے لشکروں کے لشکر سیراب ہو گئے۔ تو یہ فزیکل برکت تھی جو ہمارے سامنے آئی۔ آج کے اس سائنٹیفک دور میں ایسے مردان قلندر پردے کے پیچھے چلے گئے ہیں کہ جو فزیکلی ہمیں دکھا سکیں کہ برکت کیا ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کنسیپٹ کو، اس سوچ کو، اس تصور کو راسخ کرنے کے لیے، اس کو وضاحت دینے کے لیے کم از کم فیل گڈ فیکٹر کے تحت، اچھے احساس، سکون کے احساس، طمانینت کے احساس کے تحت یہ ضرور باور کروا سکیں، سمجھا سکیں کہ برکت سے مراد کم میں زیادہ کا احساس ہو جانا، اور زیادہ کا احساس رہنا، اور زیادہ کے احساس سے طمانینت حاصل ہونا برکت کہلاتا ہے۔